کولمبیا کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک گرم دوپہر تقریباً 3:20 پر ایک عام سی فیملی اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر ایک آؤٹنگ پر نکلتی ہے۔ موسم خوشگوار تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی اور سورج کی روشنی درختوں کے درمیان سے چھن کر زمین پر ایک خوبصورت منظر بنا رہی تھی۔ گھر والوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں تھا کہ یہی آؤٹنگ ان کی زندگی کا سب سے خوفناک دن بننے والی ہے۔ اسی فیملی کے ساتھ ایک چھوٹی سی معصوم بچی بھی تھی، جو کبھی آگے بھاگتی، کبھی کسی چیز کو دیکھ کر رک جاتی اور کبھی ہنستے ہوئے واپس اپنے والدین کے پاس آ جاتی۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی سی تھی اور بہت خوبصورت، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند لمحوں کی بے احتیاطی اور وہ بچی اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پہلے تو کسی نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا، سب کو لگا کہ وہ یہی کہیں ہوگی، شاید درختوں کے پیچھے یا کسی پگڈنڈی پر کھیل رہی ہوگی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بے چینی بڑھتی گئی اور دلوں میں ایک انجانا خوف پیدا ہونے لگا۔ ہر طرف تلاش کی گئی، نام لے کر پکارا گیا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سب کو احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی سانحہ ہے، اور یہ بچی واقعتاً غائب ہو چکی ہے۔ دوستو، اس بچی کا نام تھا میرینا چیپمن۔ میرینا کے اپنے بیان کے مطابق اسے اغوا کیا گیا تھا اور شہر سے دور ایک گھنے سنسان جنگل میں لے جا کر اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ ایک ایسی جگہ جہاں نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مدد، صرف اونچے درخت، عجیب و غریب آوازیں اور ہر طرف چھپا ہوا خطرہ۔ شروع کے دن اس کے لیے ناقابل بیان تھے۔ وہ مسلسل روتی رہی، چیختی رہی، مگر جنگل کی وسعت نے اس کی ہر آواز کو نگل لیا۔ اسے نہ یہ معلوم تھا کہ کیا کھانا ہے اور نہ یہ کہ پانی کہاں سے ملے گا۔ بھوک نے اسے کمزور کرنا شروع کر دیا، پیاس نے اس کے جسم کو نڈھال کر دیا اور خوف نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا۔ رات کا وقت اس کے لیے سب سے زیادہ خوفناک ہوتا تھا۔ جیسے ہی اندھیرا چھاتا، جنگل کی آوازیں اور زیادہ تیز ہو جاتی، کہیں دور کسی جانور کی چیخ، کہیں پتوں کی سرسراہٹ، اور ہر لمحہ یہ احساس کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ درخت کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی، آنکھیں بند کر لیتی اور کسی معجزے کی امید کرتی، مگر ہر صبح اسے ایک نئی آزمائش کے ساتھ اٹھنا پڑتا۔ میرینا کے مطابق چند دنوں بعد اسے یہ احساس ہوا کہ اگر اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے نہ سیکھا تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اسی کوشش میں اس کی نظر درختوں پر رہنے والے بندروں کے ایک گروہ پر پڑی۔ شروع میں وہ ان سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ دور سے انہیں دیکھتی، ان کی حرکات کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ آہستہ آہستہ اس نے نوٹ کیا کہ وہ کون سے پھل کھاتے ہیں، کہاں سے پانی پیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کی سروائیول جرنی واقعی شروع ہوئی۔ اس نے انہی کی طرح زمین سے گرے ہوئے پھل اٹھا کر کھانے شروع کیے۔ اس نے درختوں پر چڑھنے کی کوشش کی، بار بار گری، زخمی ہوئی، مگر ہار نہیں مانی۔ میرینا کے اپنے بیان کے مطابق وقت کے ساتھ بندروں نے اسے برداشت کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان کے قریب رہنے لگی، ان کی نقل کرتی اور انہی کے درمیان خود کو نسبتاً محفوظ محسوس کرنے لگی۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال تھی۔ ایک انسان جو آہستہ آہستہ جانوروں کے ماحول میں خود کو ڈھال رہا تھا۔ اس زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہر دن ایک نئی جنگ تھی، کبھی شدید بھوک، کبھی جسم پر کیڑوں کے کاٹنے سے زخم، کبھی بارش میں بھیگ کر سردی سے کانپنا، اور کبھی ایسا لگنا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تنہائی اس کا سب سے بڑا دشمن تھی۔ نہ کوئی بات کرنے والا، نہ کوئی سہارا دینے والا، صرف خاموشی اور خوف۔ یہ سلسلہ دنوں یا مہینوں تک نہیں، بلکہ تقریباً 5 سال تک جاری رہا۔ 5 سال ایک چھوٹی بچی کے لیے ایک پوری عمر کے برابر وقت تھا۔ پھر ایک دن اچانک اس کی زندگی نے ایک نیا رخ لیا۔ میرینا کے مطابق کچھ شکاریوں نے اسے دیکھا۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک امید جاگی کہ شاید اب وہ بچ جائے گی، شاید اب وہ انسانوں کے پاس واپس جا سکے گی۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا۔ ان شکاریوں نے اسے بچانے کی بجائے اپنے ساتھ لے جا کر ایک طرح کی غلامی میں ڈال دیا۔ اسے ایک گھر میں رکھا گیا جہاں اس سے کام کروایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ جنگل کی اذیت کے بعد اب وہ انسانوں کے درمیان تھی، مگر یہاں بھی اسے سکون نصیب نہیں ہوا۔ پھر کچھ عرصے بعد قسمت نے ایک اور موڑ لیا۔ ایک دوسرے خاندان نے اسے اپنے پاس لے لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کی زندگی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ اس خاندان نے اسے بولنا سکھایا، انسانوں کے درمیان رہنا سکھایا اور اسے ایک نئی شناخت دی، انسانی شناخت۔ میرینا کے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ وہ نہ تو زبان سمجھتی تھی اور نہ معاشرتی اصول۔ وہ ایک ایسے ماحول سے آئی تھی جہاں زندہ رہنا ہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ اس نے سب کچھ سیکھ لیا۔
और एक आम जिंदगी की तरफ वापस आ गई। बाद में वो यूनाइटेड किंगडम मुंतकिल हो गई, जहाँ इसने अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज में शुरू किया। इसने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी और अपनी किताब द गर्ल विद नो नेम में अपने तजुर्बात बयान किए। ताहम इस कहानी के साथ एक सवाल भी जुड़ा है। कुछ माहिरीन और मुहक्किकीन इसके दावों पर शक करते हैं। इनके मुताबिक एक बच्चे का इतने अरसे तक बंदरों के साथ रहना गैर मामूली है और इसकी मुकम्मल तस्दीक मुश्किल है, जबकि कुछ माहिरीन का मानना है कि बच्चों में माहौल के मुताबिक ढलने की हैरत अंगेज सलाहियत होती है और एक्सट्रीम हालात में ऐसी सर्वाइवल मुमकिन हो सकती है। यानी दोस्तों, ये कहानी आज भी एक राज है, एक ऐसा राज जिसमें हकीकत और हैरत एक दूसरे में गुम हो जाते हैं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, अगर एक मासूम बच्चे को इंसानों ने अकेला छोड़ दिया हो तो कुदरत इसे जीने का रास्ता सिखा देती है। और शायद इस कहानी का सबसे गहरा और खौफनाक पहलू भी यही है कि कभी कभी जंगल इतना खतरनाक नहीं होता जितना इंसान हो सकता है। बस सलाम, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।